اچھا جی، تو آج ہم یوٹیوب کی ایک دلچسپ پیش رفت پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب کریٹ ایپ جو پہلے اینڈرائڈ پہ تھی تقریباً 2 سال سے، وہ اب سنا ہے آئی او ایس پہ بھی آ رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ یوٹیوب کریٹ یہ بنیادی طور پر گوگل کا ایک مفت موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ ٹول ہے، خاص طور پہ مطلب کانٹینٹ کریٹرز کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں وہ اسٹکرز، جفس، ایفیکٹس، وہ سب چیزیں ہیں جو چھوٹی موٹی ایڈیٹنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، شارٹس کے لیے بھی، لمبی ویڈیوز کے لیے بھی۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ گوگل کہتا ہے کوئی 3000 کریٹر سے فیڈ بیک لے کر بنائیے۔ جی، ان کا دعویٰ تو یہی ہے۔ اب یہ کتنی کارآمد ہے مارکیٹ میں وہ دیکھنا پڑے گا، خاص طور پہ جو بڑے مقابلے والے ہیں ان کے سامنے۔ بالکل، تو بنیادی طور پر اس کا مقابلہ پھر بنتا ہے بائٹ ڈانس کی کیپ کٹ سے، اور ایک اور ایپ بھی تو ہے ان شارٹ۔ جی ہاں، وہ بھی کافی چلتی ہے۔ جی ہاں، کیپ کٹ اور ان شارٹ یہ دو بڑے نام ہیں اس فیلڈ میں۔ تو اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہاں کھڑی ہے یوٹیوب کریٹ ان کے مقابلے میں؟ دیکھیے، اعداد و شمار تو کہانی کافی واضح کر دیتے ہیں۔ سینسر ٹاور کا ڈیٹا اگر دیکھیں اس سال کی دوسری سہ ماہی کا، تو صرف اینڈرائیڈ پر کیپ کٹ کو 66 ملین بار ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ 66 ملین؟ واو! جی۔ اور ان شارٹ کو 21 ملین بار۔ اس کے مقابلے میں یوٹیوب کریٹ صرف 5 لاکھ بار۔ او، 5 لاکھ بمقابلہ 66 ملین، یہ تو بہت ہی بڑا فرق ہے۔ ہاں، فرق بہت بڑا ہے۔ حالانکہ جب سے لانچ ہوئی ہے تب سے اب تک کل 4 ملین ڈاؤن لوڈز ہیں اس کے، لیکن جو حالیہ رفتار ہے نا وہ بہت سست ہے۔ ٹھیک، یہ تو ڈاؤن لوڈز کی بات ہو گئی، لیکن لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے بھی ہیں یا استعمال بھی کرتے ہیں؟ مطلب ماہانہ فعال صارفین، ایم اے یوز، ان کا کیا حال ہے؟ فرق وہاں پر آپ دیکھیں اور بھی زیادہ ہے۔ اسی سہ ماہی میں اینڈرائیڈ پر کیپ کٹ کے ماہانہ فعال صارفین تھے 442 ملین۔ 442 ملین؟ جی، اور ان شارٹ کے تھے 92 ملین۔ یوٹیوب کریٹ کے 1 ملین سے بھی کم۔ باپ رے، یعنی استعمال میں تو مطلب کہیں قریب بھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ابھی بہت پیچھے ہے۔ اور اب یہ آئی او ایس پر آ رہی ہے، جہاں کیپ کٹ اور ان شارٹ پہلے سے ہی کیا کہتے ہیں جھنڈے گاڑے بیٹھے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آئی او ایس پر کیپ کٹ کے پہلے ہی 194 ملین ماہانہ فعال صارفین موجود ہیں، اور ان شارٹ کے بھی کوئی 25 ملین ہیں ہوں گے۔ اور دوسری سہ ماہی میں آئی او ایس ڈاؤن لوڈز دیکھیں تو وہاں بھی کیپ کٹ ہی آگے تھا 28 ملین ڈاؤن لوڈز کے ساتھ۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسٹاگرام کا جو اپنا ایڈیٹنگ فیچر ہے نا، ایڈٹ، اس کے بھی 7 ملین ڈاؤن لوڈز تھے۔ اچھا، وہ بھی یوٹیوب کریٹ سے آگے نکل گیا؟ جی ہاں، تو مطلب آئی او ایس مارکیٹ میں آنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے مقابلہ بہت سخت ہے۔ یہ تو ساری ذرا مایوس کن تصویر لگ رہی ہے۔ کوئی کیا کہتے ہیں اچھی خبر بھی ہے اس میں؟ کوئی مثبت پہلو؟ ایک دلچسپ چیز ضرور ہے، وہ یہ کہ سینسر ٹاور کے مطابق ہی دوسری سہ ماہی میں یوٹیوب کریٹ کے جو ماہانہ فعال صارفین ہیں نا، ان میں سالانہ 28% اضافہ ہوا۔ اچھا، 28%؟ جی، جبکہ اسی عرصے میں کیپ کٹ میں صرف 9% اضافہ ہوا، اور ان شارٹ میں تو الٹا 7% کمی ہوئی۔ اوہ، یہ تو دلچسپ ہے۔ ہاں، تو اگرچہ یوزر بیس بہت چھوٹا ہے، یعنی وہ 1 ملین سے کم والی بات، لیکن یہ جو 28% اضافہ ہے یہ شاید یہ دکھاتا ہے کہ جو چند لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں وہ شاید زیادہ وفادار ہو رہے ہیں، یا ایپ میں کچھ بہتری آئی ہے جو انہیں پسند آ رہی ہے۔ یہ نمو والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ لوگ ٹکتے بھی ہیں؟ مطلب ریٹینشن کیسی ہے؟ کیونکہ اگر لوگ آ رہے ہیں اور فوراً چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 28% اضافے کا بھی کیا فائدہ؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ پہلی سہ ماہی کا ڈیٹا دیکھیں تو یوٹیوب کریٹ کی 90 دن بعد کی ریٹینشن ریٹ صرف 1% تھی۔ صرف 1%؟ مطلب 100 میں سے ایک بندہ 3 مہینے بعد بھی استعمال کر رہا تھا؟ جی بالکل، صرف 1%۔ اس کے مقابلے میں کیپ کٹ کی ریٹینشن تھی 7% اور ان شارٹ کی 4%۔ تو یہ 1% تو بہت ہی کم ہے۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اسے ٹرائی تو کرتے ہیں شاید یوٹیوب کا نام دیکھ کر، لیکن یہ ان کی عادت نہیں بن پا رہی۔ 1% تو واقعی بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ان کے روزمرہ کے کام کا حصہ نہیں بن رہی۔ اور مصروفیت یعنی انگیجمنٹ، لوگ کتنا وقت گزارتے ہیں آپ پر، کیا وہ بھی یہی کہانی سناتا ہے؟
بالکل، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یوٹیوب کریٹ کے صارفین مہینے میں اوسطاً صرف 38 منٹ گزارتے ہیں ایپ پر۔ صرف 38 منٹ پورے مہینے میں؟ جی، جبکہ کیپ کٹ صارفین 62 منٹ گزارتے ہیں، اور ایپ کھولنے کی تعداد میں بھی فرق ہے۔ کیپ کٹ مہینے میں اوسطاً 23 بار کھولی جاتی ہے، یوٹیوب کریٹ صرف 11 بار۔ تو مطلب لوگ نہ زیادہ دیر ٹکتے ہیں، نہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، نہ بار بار کھولتے ہیں۔ جی، کم ریٹینشن، کم انگیجمنٹ۔ کیا یہ صورتحال پوری دنیا میں ایک جیسی ہے یا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں یہ بہتر کام کر رہی ہے؟ کچھ علاقوں میں سالانہ اضافہ کافی نمایاں رہا ہے فیصد کے حساب سے، جیسے اسپین میں 119% اضافہ ہوا فائل صارفین میں، جنوبی کوریا میں 91%، فرانس میں 89% اور سنگاپور میں 71%۔ اچھا، اسپین میں 119%؟ جی، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید کچھ خاص مارکیٹس میں یہ کسی وجہ سے زیادہ مقبول ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں مارکیٹنگ بہتر ہو یا کوئی خاص ضرورت پوری کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ اگر کریں تو یوٹیوب کریٹ iOS پر آ تو رہا ہے، لیکن اس کے سامنے کیپ کٹ اور ان شاٹ جیسے بہت بڑے قائم کھلاڑی ہیں۔ اگرچہ فعال صارفین میں تھوڑا بہت اضافہ دکھ رہا ہے، خاص طور پر کچھ علاقوں میں، لیکن ڈاؤن لوڈز، ریٹینشن، انگیجمنٹ، ان سب میں ابھی بہت بہت پیچھے ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اصل سوال یہی ہے کہ کیا iOS پر آنا اور یوٹیوب کے اپنے ایکو سسٹم کا حصہ ہونا، کیا یہ چیزیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں بڑھتری دے پائیں گی جو اس سے مقابلے میں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے؟ جی، کیا یوٹیوب کے نام کا فائدہ ملے گا؟ ہاں، کیا صرف یوٹیوب ایکو سسٹم کے ساتھ جڑا ہونا کافی ہوگا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور یہیں پہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یوٹیوب کا نام اور مفت ہونا کافی ہے کہ کریٹرز کیپ کٹ جیسی ایپ چھوڑ دیں جو زیادہ فیچرز بھی دیتی ہیں اور بہت مقبول بھی ہے؟ یا یوٹیوب کریٹ کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ واقعی منفرد، کچھ خاص پیش کرنا پڑے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔